نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجاب، فرمایا 3 دعائیں ہیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ کون کون سی دعائیں؟ فرمایا پہلی دعا جو مظلوم کی ہوتی ہے، مظلوم دی ہاں نہیں لینی، کسی تے ظلم نہیں کرنا غریب سمجھ کے، ورنہ اس نے ایسے کر دیا نا تیرا کام ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور دوسری فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جب بھی لمبے سفر میں جاؤ نا تو سب کے لیے دعا کیا کرو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری دعا فرمایا دعوت الوالد لولدہ، فرمایا ابا جی دی دعا بچیاں دے حق دے وچ، اللہ تعالیٰ دعا زیادہ ابا جی دی قبول ہوندی، ابا مولویاں دے ترلے کری جاندہ ہے۔ جنہیں ابے بیٹھے ہو نا، ابا جی آپ خود دعا کریا کرو، مطلب صحیح کہہ رہے ہیں، کروانے میں حرج نہیں ہے تو آپ خود بھی تو کبھی فرمایا کریں نا۔ دعا مانگنے کا پہلا کیا تھا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ سے بڑھنا اور پیچھے نہیں آنا۔ نمبر 2 ہاتھ سیدھے رکھنا، اور نمبر 3 اس یقین سے مانگنا کہ رب عطا فرمائے گا۔ نمبر 4 دعا میں کسی اللہ والے کا اور بالخصوص حضور کا وسیلہ دینا۔ ہمارے سے وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، میں کہا پھر ابے نو کہنا سی نکاح نہ کردا، کسی درخت تو لت ہونا سی تھلے، اودا ہی جم پینا سی کہ نہیں یہ تو ہونا، تو میں کہا کوئی تو وسیلہ ہویا ہی ہے نا۔ اللہ نے کوئی چیز بغیر وسیلے کے لیے تو بتاؤ، رمضان دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، جمعہ دیا، حج دیا، جو کچھ دیا، ڈائریکٹ تمہیں دیا یا حضور کو دیا تھا کہ ان کے دے دو؟ آخر جی دیا تو حضور کا تھا، تو میں نے کہا وہ رب ہو کر تمہارے ساتھ بغیر وسیلے سے کوئی چیز نہیں دیتا، اور تو بندہ ہو کے بغیر وسیلے کو جانا بندے کا پتر کون ہے؟ وہ بالکل قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے حبیب کے وسیلے سے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک سوال حل کر لیں ہم، چونکہ میں اعلیٰ حضرت کا ملانگو تو عقیدے کا پہلو تو کوئی نہیں رہے گا اللہ کے فضل سے، بھول جانا تو بکری گل ہے۔ کہتے ہیں یار اللہ نے وسیلہ بنایا کیوں ہے؟ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں دے سکتا تھا؟ میں کہا دے سکتا تھا، تو پھر وسیلہ کیوں بنایا؟ اس پر قلم اٹھایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ سمجھ آئی؟ آپ نے پتا کیا کہا؟ جملہ سنے جلے لطف آ گیا تو میں نے پتا رہا مسئلہ سمجھ گئے ہو۔ فرمایا وہ رب بغیر وسیلے کے ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے، بغیر وسیلے کے ہر شے دے سکتا ہے، پر ہم اتنے عاجز ہیں کہ ہم لے نہیں سکتے۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا جناب یہاں تو موسیٰ جیسے بے ہوش ہوگا، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ بغیر وسیلے کے دے سکتا ہے لیکن ہم لے نہیں سکتے۔ ان کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ میں کیا کہا؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس بات کو سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث رہا، فقیر ذمہ دار ہے، اذان والا چیپٹر کھول لیجئے۔ فرمایا جو بندہ اذان کہے اور بعد میں یہ دعا پڑھے، یا جو اذان سنے اور اس کا جواب دے اور بعد میں یہ دعا پڑھے، اس پر جنت واجب، بروایات دیگر شفاعت میری واجب۔ کیوں جی؟ ہے مفہوم یہ؟ علماء تشریف فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دعا جڑی پڑھے او تے میری شفاعت واجب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ دعا ہے کون سی؟ سنو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ۔ میں کہیں روک جائے تھے روک جائے، سنی بندے بولے داتا کا لنگر کھانے والے ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا پیار کے ساتھ۔ میں نے کہا بس سٹاپ، یہاں رک جاؤ، رک گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آتی محمد انل، اچھی بولو۔ میں کہا مولانا صاحب تم تو کہتے ہو وسیلہ ہے نہیں، تیا وسیلہ بھیچایا پہ ہے۔ اب دعا سکھائیں نبی اور سکھائیں صحابہ کو، اور اتنی عظیم دعا کے جو پڑھے اس پر شفاعت واجب ہو جائے، کیڑی دعا ہے؟ فرمایا وسیلے آئی ہے۔ کہاں کا مولوی ہے جو وسیلے سے روکتے ہو؟ حیا کرو تھوڑا سا، ایسے قوم کو ڈرامے بازی کے راستے پر چڑھاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ میں اسے کہتا ہوں جو ایسا کرتا ہے، تم تو سارے محبت والے لوگ بیٹھے ہو نا یار، سمجھ آ رہی؟ ان کو پلے پئی گال کے کوئی نہیں پئی، تو بالکل وسیلہ دیا کریں۔ آپ جس چیز آپ دیکھیں نا، یہ بخاری شریف میں ریاض الصالحین میں موجود ہے۔ 3 بندے غار میں پھنس گیا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ انہوں نے آکھیا بھی غار دے بوئے دے کے پتھر آ گیا تے کیویں ہٹے؟ انہوں نے آکھیا اپنی نیکیاں یاد کرو۔ ایک نے آکھیا جی مینوں ایک بکری دتی سی، انہیں تے میں جنیاں ودیاں میں انہوں دتیاں۔ دوے نے آکھیا میں اپنے ماں باپ دی خدمت کر دتی۔ نے آکھیا مینوں ایک باری گناہ تے عورت نے سدیا تے میں کوئی نہ گیا۔ او پتھر ہٹدا ہٹ گیا تے میں آکھیا جیڑا بکریاں دا وسیلہ دے وے، ماں پیو نوں روٹی کھواوے او دا وسیلہ دے وے، جیڑا گناہ نہ کرے او دا وسیلہ دے وے، او
वसीला अल्लाह वाले का, नबी पाक का, कुरान का, काबे का, हजर अस्वद का। अब जिस चीज का चाहे वसीला दे सकते हैं। रोकने वाला आए तो मैदान में तो आना। दुआ मांगने का आखिरी तकाजा क्या है? वो ये है, दुआ के अव्वल भी दरूदो सलाम पढ़ो और आखिर भी दरूद। तो मुझे कहता भी यार इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा आप कभी मंडी में गए? मंडी में, फ्रूट मंडी में? हाँ कि गए हैं जनाब। तो मैं क्या उठे सेबा की पेटी किन्ने दी? 1500 दी। तो मैं क्या किमें लेना है? 1500 फड़ देने तो कहते ने जा लै जा। तो मैं कहा नहीं इदा ना कर ना, तू सेबा की पेटी लैके उत्थे कर मूदी। उन्होंने कहा भाजी आ सेब ने, ये जेड़े को गले गले काणू कुणे कर लो, चंगे चंगे दिओ। आखे नहीं मैं इदा एक बार क्या सुना, मैंने दौड़ा कढ़िया, कहते चल दौड़ जा। मैंने घोरिया मंडी के असूल होंगे ने यार। उन्हें आखिया जेड़ी शायद पेटी के अंदर आ गई वो चंगी है माड़ी है, मुल लगना है। तो मैं क्या विच माड़े निकलते ने, 2-4 के निकलते ने। तो मैं क्या मुल कितना लगा? आखे ये तो नहीं पता। मैं क्या बच्चू जे तेन पता लग जाता तो तू सुननी ना होंदा, गोडे छड़ के बोलो। आखे ओ किदा? मैं आख्या मंदियां दा जदों भी रेट लगा चंगियां दे लड़ लग के लगे आ। असीं इस वास्ते ते दाता दे लड़ लगे आ। जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। मैं क्या की बंब डिगे पे तकड़ा हो। अच्छा मैं आख्या यार चलो एक मसला तो समझ आ गया भी चंगियां दे लड़ लग के मंदियां दा मोल भी लग गया। ते दूई गल ये भाई वो मोल किवें लगा? आखे वो पेटी में थे। सूफिया फरमाते हैं यही वजह है, दुरूद पाक में अपनी दुआ को लपेट दिया करो। अगर कोई कलमा उस बारगाह के लायक ना भी हुआ ना, अपड़ जाना जो दरूद थी उस पर्दे के विच है, वो दरूद के पर्दे में है, वो पर्दा है जो वहां तक ले जाएगा। तवज्जो है? तो अब आपने ये सबक याद रखना है दुआ मांगने वाला।